سورہ مبارکہ ہے بنی اسرائیل کی ان آیات کی روشنی میں بیان آج اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ جیسا کہ میں آپ حضرات کے سامنے ان پاکیزہ اور مبارک کلمات کے ترجمے کو مسلسل 2 دن سے پیش کر رہا ہوں، جس میں رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، ابصر الناظرین، اسمع السامعین، جار المستجرین واضح کہہ رہا ہے کہ جو ہدایت پاتا ہے اس کا فائدہ ہدایت والے کو ہوتا ہے، اور جو گمراہ ہو جائے، جو بھٹک جائے، فإنما یضل علیہا، تو اس کا نقصان، اس کا ضرر اس گمراہ ہونے والے کو ہوتا ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وما کننا معذبین، اور ہم نے کبھی عذاب نازل نہیں کیا۔ وما کننا، اللہ کہہ رہا ہے، حتیٰ نبعث رسولا، مگر یہ کہ اس سے پہلے ہم نے اپنا رسول مبعوث کیا۔ تو پچھلی گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ پوری انسانیت راہ راست پر آ جائے۔ اس نے، اللہ نے صراط مستقیم بچھائی کہ انسان اس صراط مستقیم پر چل کر جنت تک پہنچ جائے۔ ہدایت کے لیے اس نے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، توریت اتاری، انجیل اتاری، زبور کو نازل کیا، قرآن پاک کو نازل کیا، اور سب کا دوستو مقصد یہ تھا، سب کا، کہ عالم بشریت سیدھے راستے پر آ جائے۔ آدم جنت چھوڑیں، یہ اللہ کو گوارا ہے۔ نوح طوفان میں گھر جائیں، یہ اللہ کو گوارا ہے۔ ابراہیم آتش نمرود میں ڈال دیے جائیں، یہ اللہ کو برداشت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نیل کی موجوں میں جائیں، یہ اللہ کو برداشت ہے۔ عیسیٰ تہمت عصمت مادری سے دوچار ہو جائیں، یہ بھی اللہ کو گوارا ہے۔ ہمارا اور آپ کا نبی مکے کی گلیوں میں لہو لہان کر دیا جائے، یہ بھی اللہ کو گوارا ہے، لیکن انسانیت بے رہنما کی رہ جائے، یہ اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے قرآن آیا تو ہدی للمتقین بن کر، مشہور آیت ہے نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ قرآن آیا متقیوں کے لیے ہدایت بن کر۔ انبیاء آئے، سورہ انبیاء پڑھیں، یہدون بامرنا وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات۔ ہم نے انبیاء کو بھیجا، اور انبیاء کا کام یہ ہے کہ وہ ہمارے، اللہ کہہ رہے ہیں، ہمارے امر سے، ہمارے آرڈر سے فریضہ ہدایت کو انجام دیتے ہیں۔ تو ہر نبی آیا ہے ہدایت کرنے، لیکن بے امرنا، ہمارے امر سے، ہمارے آرڈر سے، ہمارے حکم سے، ہمارے حکم کے مطابق وہ فریضہ ہدایت کو انجام دے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ قرآن آیا ہدایت بن کر، انبیاء آئے یہدون بے امرنا کا مصداق بن کر، ولی اور امام آیا لکل قوم ہاتھ کا نمونہ بن کر۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی کو معین کر دیا ہے۔ لکل قوم، ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی کو معین کر دیا ہے۔ تو اللہ بتا یہ رہا ہے کہ ہادی معین ہے، تمہیں اجماع کر کے بنانا نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، ہم نے، سلامت رہے، ہم نے ہر قوم کے لیے ہادی کو معین کیا ہے۔ تو جب ہادی معین ہے تم اس کو تلاش کرو، تمہیں بنانا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو قرآن آیا ہدایت بن کر، انبیاء آئے یہدون بامرنا کا مصداق بن کر، ولی و امام آیا لکل قوم ہاتھ کا نمونہ بن کر۔ سیکوینس دیکھا آپ نے ہدایت کا، اس میں بھی ہدایت کا ذکر، ہر نبی ہدایت کرنے والا، ہر امام، ہر ولی ہدایت کرنے والا، قرآن کی ہر آیت ہدایت کرنے والی، قرآن کا ہر سورہ ہدایت کرنے والا۔ تو یہ پورا سلسلہ ہدایت ہے، یعنی آدم بھی ہادی، نوح بھی ہادی، ابراہیم بھی ہادی، موسیٰ بھی ہادی، عیسیٰ بھی ہادی، ہمارا نبی بھی ہادی۔ ان میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب گمراہی ابتدائی مرحلوں میں رہتی ہے تو رہنما ابتدائی کمالات کا حامل ہوتا ہے،
اور جب گمراہی اپنی حدوں سے بڑھ جاتی ہے تو رہنما صاحب معراج بن جاتا ہے.